السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سارہ اسلم اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل قرآن ٹیچنگ میں۔ آج ہم جاہلیت کی کچھ رسومات کے حوالے سے بات کریں گے جو اس زمانے میں بہت عام تھیں، اور آج کے ہم جدید زمانے میں دیکھیں تو آج بھی یہ چیزیں بہت عام ہیں، حالانکہ ان کا انداز بدل چکا ہے، جدید ٹرینڈ آ چکے ہیں ان کے اندر، لیکن آج بھی ہمارے زمانے میں اس چیز کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، جیسا کہ کاہنوں کے پاس جانا، ستاروں کے ذریعے سے علم حاصل کرنا، پرندوں یا لکیروں کے ذریعے سے فال نکالنا۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کاہن کون ہوتا ہے۔ کاہن وہ شخص ہے جو دنیا کے مستقبل کی خبریں دیتا ہے اور پوشیدہ رازوں کی پہچان کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر کاہن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص تو وہ ہوتا ہے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ جنات میرے تابع ہیں اور وہ مجھے خبریں پہنچاتے ہیں، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا یہ گمان ہے کہ وہ چیزوں کے حالات اور واقعات میں جستجو اور غور کر کے معلومات حاصل کرتا ہے۔ ان لوگوں کو عراف اور نجومی بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس علم کاہن یا علم نجوم کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و بعثت سے قبل یہ چیز بہت عام تھی اور اس کا چرچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یہ سلسلہ اس وقت ختم ہو گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کے ذریعے جن اور شیاطین کا آسمان کے قریب جانا اور فرشتوں سے باتیں چرانا بند کر دیا تھا، تو اس وجہ سے ان کاہنوں کی دکانداری ختم ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں سلسلہ ستاروں کے ذریعے سے دوبارہ شروع ہو گیا کہ لوگوں نے ستاروں کے ذریعے سے علم حاصل کر پھر سے اپنے کاروبار جما لیا، کبھی ستاروں کے ذریعے سے، کبھی من گھڑت خطوں کے ذریعے سے اور طوطوں کے ذریعے، کبھی منتر و مصنوعی مراقبوں کے ذریعے قوم کو بہکاتے اور ان کو لوٹتے رہتے تھے، یہاں تک کہ اب ان لوگوں نے اپنے آپ کو پروفیسر کہلوانا شروع کر دیا اور لوگوں کا دین اور ایمان خراب کر رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آئے تو وہ اس دین سے بری ہو گیا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ اب ذرا اس حدیث میں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو ان چیزوں کے پاس گیا وہ اس دین سے بری ہو گیا، یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ گناہ کبیرہ ہیں، جبکہ آج ہم لوگ ان چیزوں کو مذاق سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بات تو کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ ہمیں ان کے اوپر یقین نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس میں شوق لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، ایسی پریکٹیکل کرنے کے لیے مزے میں ہم لوگ ان چیزوں کے حوالے سے خود بخود جانا شروع کر دیتے ہیں۔ مانا کہ ہم کسی ایسے فرد کے پاس نہیں جاتے، لیکن ہم نیٹ پہ ان چیزوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی فرد جو اس کے بارے میں علم رکھتا ہے تھوڑا بہت آپس میں ہم جاننے والوں میں، تو ہم ان سے سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں کیا ہیں، گناہ کبیرہ ہیں یہ، تو ان کو اگر ہم غلط سمجھتے ہوئے کریں، غلط سمجھیں اور پھر بھی لاپرواہی سے اس میں گھسنے کی کوشش کریں تو کیا یہ ناجائز و غلط ہے، اور اگر حلال سمجھ کر کریں تو پھر تو یہ چیز کفر تک لے جانے والی ہے۔ تو لہٰذا دین کے معاملات میں بے حد احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو اللہ کی لگائی ہوئی حدود ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کے قریب بھی چلے گئے تو معلوم نہیں کس وقت وہ حدود کراس کر جائیں اور کفر تک پہنچ جائیں، تو لہٰذا ان معاملات پر سختی سے نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگلی چیز ہے علم نجوم، یعنی کہ ستاروں کے ذریعے سے علم حاصل کرنا۔ تو اس کے حوالے سے حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر ہمیں فجر کی نماز پڑھائی کہ زمین پہ گیلا پن اور رات کی بارش کا اثر تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ کرنے کے بعد فرمایا، کیا جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش کے بعد میرے کچھ بندے فجر کے وقت صاحب ایمان رہے اور بعض منکر ہو گئے۔ جس آدمی نے تو یہ کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش عطا ہوئی، تو وہ آدمی مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کیا، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، تو وہ میرا انکاری ہوا اور ستاروں پر یقین کیا۔ یہاں پہ علم نجوم کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بارش ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، تو جس نے یہ کہا کہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس نے اللہ کی عبودیت کا انکار کر دیا، اور جس نے کہا کہ وہ اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے تو گویا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ علم نجوم کیا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے علم اور معلومات حاصل کرنا۔ اس کے بھی دو طریقے ہیں، ستاروں اور سیاروں کی مدد سے سمت اور وقت معلوم کرنا، اور مسافروں اور بحری راستوں میں چلنے والوں کا رخ متعین کرنا۔ تو یہ چیز تو درست اور جائز ہے، اور اس کا ہمیں قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ اور جبکہ دوسری قسم یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے آئندہ پیش آنے والے حالات اور واقعات اور تکوینی امور، یعنی کائنات کے جو امور ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہو سکتا، تو ان کے بارے میں معلومات کا دعویٰ کرنا اور ان کو حاصل کرنا۔ مثلاً یہ کہ بارش کب ہوگی، تنگی اور فقر رہے گا یا چلا جائے گا، آج سے کل بھلا ہوگا یا برا ہوگا، یا اس سے پہلے آپ پر کیا بیتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔
تو اس کے لیے ان دعویداروں کا کہنا ہے کہ ہم یہ کام کیسے کرتے ہیں، ہم یہ ستاروں کی رفتار، ان کے ستاروں کے جمع ہونے اور ستاروں کے ٹوٹنے سے یہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا حکم کیا ہے کہ شریعت میں یہ حرام اور ممنوع ہے، کیونکہ یہ امور تکوینی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات کے امور ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہی ہو سکتا ہے، اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کا علم ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے۔ لہٰذا علم نجوم کا سیکھنا، اس میں گفتگو کرنا، اس میں دلچسپی لینا سب حرام ہے اور آخرت کو تباہ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ اس کی ایک جدید شکل جو آج کل ہمارے درمیان موجود ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے ہم اپنے مستقبل کا حال معلوم کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا دن کیسا ہوگا، ہمارا کل آنے والا کیسا ہوگا۔ اب تو یعنی باقاعدہ اس کے لیے نیٹ پر دیکھیں کتنا ہی کچھ موجود ہے، اور اس کے علاوہ ٹی وی پر روز کے روز پروگرام آ رہے ہوتے ہیں، اخباروں میں اس کے حوالے سے باقاعدہ ایک کالم ہوتا ہے کہ آج ہمارا کیسا گزرے گا، ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے شوق سے کہ میرا ستارہ کون سا ہے اور میرا ستارہ کون سا ہے۔ دیکھیں ہم حالانکہ اس کے اوپر ایمان نہیں بھی رکھتے، لیکن اگر ہمیں اخبار میں ایک کالم نظر آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، خود بخود اپنی ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے اپنا ستارہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خود بخود ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا آج کا دن کیسے گزرے گا، اور ہم اس سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں۔ سارا دن ہمارے ذہن میں چیز گھومتی رہتی ہے، آج میں نے اپنے دن کے حوالے سے یہ پڑھا تھا، یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، حالانکہ چیز ویسی نہیں بھی ہو رہی ہوتی تو لیکن ہمارا ذہن جو ہوتا ہے اسی طرف جا رہا ہوتا ہے بار بار، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز پہ باقاعدہ ایمان لا رہے ہوتے ہیں، اور ہماری دلچسپی اس میں بڑھتی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے بہت ہی زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، کیونکہ یہ ستاروں کا علم ہے۔ جو شخص یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا آج کیسا گزرے گا، اس کو خود کو نہیں پتہ کہ اس کو کل کو موت آ جائے گی یا اسے کل کو رزق ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جو اپنے بارے میں نہیں جانتا وہ ہمارے بارے میں کیا پیش گوئی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے لکیروں اور پرندوں کے ذریعے سے فال لینا۔ یہ بھی عرب میں بہت عام رواج تھا۔ اس کے حوالے سے حدیث دیکھیے کہ قطن کے والد خبیزہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، فرما رہے تھے کہ لکیریں کھینچنا بدفعلی اور ترک یعنی پرندہ اڑانا بت پرستی کی ایک قسم ہے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دیتی ہوں۔ عرب میں عادت تھی کہ جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے یا ارادہ کرتے تو درخت پر بیٹھے پرندے کو جا کر اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا یا بائیں جانب، تو ہر ایک سمت کے لیے ان کے اپنے باطل گمان تھے کہ اگر اس طرف گیا تو کام کرنا ہے، سفر پر جانا ہے، اگر اس طرف گیا تو نہیں کرنا ہے۔ یہ سب کیا ہیں، ممنوع چیزیں ہیں۔ اور ایک اور طریقہ ان کا یہ بھی تھا کہ وہ ان پرندوں کے ناموں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں۔ مثلا اگر عقاب ہے تو عقاب سے سزا اور عقاب نکلتا ہے، تو لہٰذا عقاب کے نام سے وہ بدفعل لیا کرتے ہیں۔ اگر کوّا ہے تو کوّے سے غراب، اس کوّے کو عربی میں غراب کہتے ہیں، تو اس سے یعنی غربت، اور ہدہد سے ہدایت مراد لیا کرتے ہیں، یعنی پرندوں اور جانوروں کے نام کے ذریعے سے بھی وہ بدفعلی نکالا کرتے تھے۔ اسی طرح زمین پر خط کھینچنا، تو خط کا ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ ضرورت مند آدمی وہ نجومی یا عامل کے پاس جاتا اور اسے اس کی خرچی اور نذرانہ وغیرہ دے دیتا، جو کچھ وہ مانگتا، تو وہ عامل کیا کرتا، اس سے خرچی لینے کے بعد خط کھینچنا شروع کر دیتا اور نرم جگہ پہ بہت ساری لکیریں لگا دیتا، پھر واپس آ کر پہلی لکیر سے دو دو خط چھوڑ کر مٹانا شروع کر دیتا، اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہوتا جو سامنے یہ کہتا جاتا ہے ابن عیان اسر البیان۔ اس طرح آخر تک پہنچتا، اگر دو لکیریں بچ جاتی تو وہ کامیابی کا فیصلہ دیتا، اور اگر ایک بچ جاتی تو یہ مقصد میں ناکامی کا اور رسوائی کا حکم ہوتا۔ تو اس کے ذریعے سے پھر یہ لوگ فال نکالا کرتے تھے، آیا کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے یا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور اس کی جدید شکل جو آج ہمارے درمیان موجود ہے وہ ہے ہاتھوں کو دکھانا، پامسٹری جس کو کہتے ہیں، کہ ہم ہاتھ کی لکیروں کے ذریعے سے اپنی فال نکلواتے ہیں کہ ہمارا آئندہ کا کام کیسا ہوگا۔ یا پرندوں کے ذریعے سے فال نکالنا تو آج بھی بہت عام ہے کہ طوطے کے ذریعے سے فال نکلوائی جاتی ہے کہ ہمارا کام اچھا ہوگا یا کام نہیں ہوگا، کام کرنا چاہیے کام نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف عرب میں ہی عام تھیں، اور اسلام جو ہے وہ 1400 سال پرانا دین اور اس میں پرانی باتیں ہیں اور ہمارے حوالے سے کچھ نہیں ہے، تو ان چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں پہلے عربوں میں عائش تھیں، ان کی بدعات تھیں، پرانی چیزیں تھیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف انہی میں ہی تھیں، تو آج وہ جدید شکل میں، جدید انداز میں اور جدید طور طریقوں کے ساتھ وہ سب آج ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور ہم ان سب کا حصہ بھی بنے ہوئے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنے معاملات زندگی کا جائزہ لینا ہے اور انشاءاللہ اصلاح کی کوشش کرنا ہے، اور ہمارے آس پاس جو درمیان لوگ موجود ہیں جو اس کو نہیں جانتے ہیں انہیں بھی اس چیز کا احساس دلانا ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔